کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو چاہتے ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر دھڑ کی بازی لگا لیتے ہیں لیکن ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا. اب دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہوتا ہے؟ وائبریشن کا. نظر بد، بلیک میجک اینٹیٹی، مایوسی، تھکاوٹ، دکھی، یہ سب لو فریکوینسی کی چیز ہے. تو جیسے جیسے آپ کی فریکوینسی لو ہوگی نا تو یہ بیٹھی ہوئی گھات لگا کے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے. اپنی وائبریشن کو ہائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کے اورے کے 7 چینل ہیں. آپ کی انرجی پوائنٹ سے کلرز بنتے ہیں، کلر آپ کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں، آپ کے برین میں جاتے ہیں، برین اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے. اور جب آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں، کسی انسان کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے انٹریکٹ آپ کے اورے سے ہوتا ہے. جب تک آپ کو پتا نہ ہو کہ میرا کون سا کلر زیادہ ہے یا کون سا کلر کم ہے، کہیں آپ انرجی ویمپائر تو نہیں بن گئے. انرجی پوائنٹ ہے وہ گھومتا ہے، اس کی بھی متوازن ایک رفتار ہونی چاہیے. وہ زیادہ تیز بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سلو بھی نہیں ہونا چاہیے. اور کسی وجہ سے اگر ایول آئی اینٹیٹی ہو جائے اور وہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا تو جو انرجی والے میرے سامنے آئیں گے ویمپائر بن جاؤں گا. اگر آپ سے لوگ دور جا رہے ہیں، اگر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کے کام نہیں ہو رہے. یہ جو کچھ لوگوں کے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. اورا کی صفائی بھی ایمان ہے کیا؟ ایک چھوٹی سی بچی بڑی پیاری، اس نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ ہوں کیونکہ میں نے اپنے باپ کا بائی پاس کروانا ہے، تو اس لیے میں یہ راستہ میں نے چنا. He needs surgery soon, so please help if you can. جو باپ کا بائی پاس آپ کروا لیں گے اس کو شفا کس نے دینی ہے؟ جو سختیوں میں اللہ ڈھونڈتے ہیں آپ نا، وہ آسانیوں میں گم ہو جاتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں ہوگا آپ کو ان کی ناراضگی کا ہونا چاہیے، آپ کو ان کی دوری کا خوف ہونا چاہیے. 3 دن سے لے کے 21 دن تک اور مکمل رینیو ہو جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں 7 انرجی چینلز ہوتے ہیں جس کو ہم اورا بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کا اورا ویک ہو جائے تو اس کی زندگی میں بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رزق کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، ریلیشن شپس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کا اورا خراب ہو گیا ہے یا ویک ہو گیا تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے ریلیشنز امپروو ہوں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، یہ سب کچھ ہم جانیں گے اسپریچول اینڈ انرجی ہیلر اجاز خان صاحب سے. سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو چاہتے ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر دھڑ کی بازی لگا لیتے ہیں لیکن ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا. اب دونوں میں ڈفرینس کس چیز کا ہوتا ہے؟ وائبریشن کا، وائبریشن اور فریکوینسی کا. آپ اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ ایک میگنیٹ ہے، اور آپ کی میگنیٹ چیزیں اپنی طرف کھینچے گی. اچھا. تو آپ کی جو وائبریشن ہے وہ آپ کی فریکوینسی سے ہی بنے گی نا. تو اگر وہ آپ کی وائبریشن اوپر جا رہی ہے تو پھر جو اوپر لیول کی چیزیں پڑی ہوگی، جو اس میں اچھائی ہوگی، محبت خالص ہوں گی، کامیابی ہوں گی، میرے اللہ کا فضل ہوگا، ان کا رحم ہوگا، تقویٰ ہوگا، شکر ہوگا، توکل ہوگا، اور وہ لوگ جو اس فریکوینسی پہ ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی وائبریشن لو ہے کیونکہ آپ کی فریکوینسی لو ہے تو لو وائبریشن ہمیشہ نیچے جائے گی. آپ کے توسط سے بتا دوں کہ جتنی بھی نظر بد، بلیک میجک اینٹیٹی، مایوسی، تھکاوٹ، دکھی پن، یہ سب لو فریکوینسی کی چیز ہے. تو جیسے جیسے آپ کی فریکوینسی لو ہوگی نا تو یہ بیٹھی ہوئی گھات لگا کے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو آپ کی فریکوینسی جیسے ہائی ہوگی نا تو آپ ان سب چیزوں سے اوپر بالا ہو جائیں گی، پھر آپ کو یہ چیزیں چھو بھی نہیں سکیں گی. تو آپ کے بس میں ہے، دیکھیں، توکل میرے اللہ پہ کرنا آپ کے بس میں ہے، گمان میرے اللہ پہ بہتر کرنا آپ کے بس میں ہے، لوگوں سے محبت کرنا آپ کے بس میں ہے. تو جیسے جیسے آپ شکر میں آتے ہیں نا تو میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اگر لو فریکوینسی 100 آپ کی ہارٹس تک ہے نا تو اس میں تمام چیزیں جو ہے نا وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں دکھ ہے، نظر بد ہے، بے چینی ہے، غصہ ہے، انا ہے، تکبر ہے، یہ سب لو فریکوینسی والی چیز ہے. اچھا. اور آپ جیسے اپنی وائبریشن کو ہائی کریں گے نا تو یہ چیزیں آپ تک
پہنچ بھی نہیں پائیں گی اور آپ ان سے ماورا ہو جائیں گے. آپ کے گولز بڑے ہو جائیں گے. پھر آپ کا گول کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہوگا, پھر آپ کا گول کسی کو دکھ دینا نہیں ہوگا, پھر آپ کا گول آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے لیے بھی اور سوسائٹی کے لیے بھی. تو سر اپنی وائبریشن کو ہائی کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی وائبریشن لو ہے اس وقت؟ آپ اگر کسی کمرے امتحان میں بیٹھے اور آپ کو پہلے سے ہی ایک پیپر دے دیا جائے کوئی ہفتہ پہلے, مہینہ پہلے, جی کہ یہ پیپر آئیں گے, ان کے سوال آئیں گے, پرچہ آپ کا آؤٹ ہو جائے, تو اس امتحان کو دیتے ہوئے کوئی مسئلہ آئے گا آپ کو؟ نہیں, کبھی نہیں. تو آپ کا پیپر تو میرے اللہ نے آؤٹ کر دیا. قرآن میں آپ کو بتا دیا میرے اللہ نے کیا فرمایا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں میرا اللہ کیا کہتا ہے صاف صاف کہ آج میں اعلان کرتا ہوں. وہ اعلان کائناتوں کا خالق کر رہا, وہ اعلان مالکوں کا مالک کر رہا ہے, شہنشاہوں کا شہنشاہ کر رہا ہے, جس کی گلیکسیز ذرا سوچیں, جن میں سٹارز دیکھیں, جس میں باقی چیزیں دیکھیں, وہ بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا, ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو پیپر تو آؤٹ ہے میرے بچے, پیپر آؤٹ ہے. آپ جو بندہ شکر میں ہوگا, جو توکل پہ ہوگا, مجھے ایک بات بتائیں, جو اللہ تعالیٰ پہ گمان کریں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ پہ گمان کرو گے, تو گمان کیا ہے؟ گمان ہی تو مینیفیسٹیشن ہے. آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں. آپ اگر اچھی چیزیں مینیفیسٹ کریں گے تو آپ کی یونیورس لے لے گی. آپ کے ساتھ ایک سسٹم چل رہا ہے نا, آپ کے تھاٹس کے ساتھ, آپ کی نیت کے ساتھ, آپ کے ایکشن کے ساتھ, جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کے سامنے آنا ہے. تو آپ کوئی نیگیٹو چیز کریں گے کیسے؟ پھر اس پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ آنسر ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. خوف ایک ایسی چیز ہے جس میں کے ساتھ کوئی اور ایموشن نہیں رہ سکتا. تو اگر آپ کو کسی چیز کا بھی خوف ہے, میرے اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں ہوگا آپ کو ان کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے. میرے اللہ تعالیٰ کا خوف محبت والے اللہ کا خوف, جس اللہ کو کی پہچان ہے, جو نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے لیے پیغمبر پیدا کیے, ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہوگا. ہاں, آپ کو ان کی ناراضگی کا ہونا چاہیے, آپ کو ان کی دوری کا خوف ہونا چاہیے. تو جیسے جیسے آپ اپنے خوف کو نفی کریں گے اور آپ شکر میں آئیں گے نا, تو آپ کی فریکوینسی, آپ کی جسم, میں آپ کو, جو بچے میڈیکل کے ہیں ان کو میری بات کی سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کسی بھی خوف میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے کڈنی کے اوپر اینٹرل گلینڈ ایک سسٹم ہے, اور اس سے ایک لیکوڈ یا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں. کورٹیسول آپ کی باڈی کو فلائٹ اینڈ فائٹ موڈ پہ لے آتی ہے, اور اگر آپ اس کو مسلسل رکھیں تو آپ یہ سوچیں کتنا ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی باڈی کو, کیونکہ آپ کی باڈی ڈوپامین ریلیز ہی نہیں کر رہی. تو آپ کی فائٹ اینڈ فلائٹ جو کورٹیسول ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ریلیز ہو, گھنٹے کے لیے ہو, چلو 2-3 گھنٹے کے لیے آپ اس کو, مگر اگر آپ نے آپ کو مکمل شکایت پہ رکھے, مکمل آپ سٹریس میں رکھیں, تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کو سارا دن پہلے گیئر میں چلاتے رہے, تو اس کے انجن پہ کتنا زور پڑے گا. تھوڑی دیر بعد کبھی اس کی چیزیں خراب ہو جائیں گی, کبھی ٹائر خراب ہو جائیں گے, کبھی ان کی ریڈیٹر گرم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو میرے اس اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے, جس نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو طاری کر لاؤں آپ کے لیے, تو اس کے ہوتے پہ دکھ ہونا چاہیے. ہاں, چھوٹی چھوٹی چیزیں آئیں گی, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ان میں الجھنا ہے, ان کو سمجھنا ہے, صبر کرنا ہے, پھر شکر کی کھڑکی کھولنی ہے, تو آپ کا کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں ہوگی. زبردست. مطلب یہ سب فریکوینسی کی گیم ہے ساری. تو فریکوینسی کو ہم اورا کا نام دے سکتے ہیں, اورا ہی ہوتا ہے, اورا ہی فریکوینسی. دیکھیں, ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہمیں جب کچھ چیزوں, اب مجھے اگر آپ کہیں نا جنات پہ بات کریں, میں نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ جو ہے نا ستاروں پہ بات کریں, مجھے نہیں پتا, میں بالکل بھی نہیں کروں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے کسی اور چیز پہ جس کا مجھے پورا پتا ہو, جس طرح مثال کے طور پہ آپ اورا ہیلنگ کی بات کرتے ہیں, تو 25 سال اگر آپ روزانہ کم از کم 8 سے 10 گھنٹے ریسرچ ہے کسی اور کام کے لیے نہیں, صرف اس پہ, تو میں اس پہ بات کروں گا جس سے میری بات سمجھ آئے گی. آپ کا اورا آپ کا مین امیون سسٹم ہے. آپ کا اورا آپ کی پرسنالٹی کا وہ تھاٹ ہے جو آپ کسی انسان کے ذہن میں دیں گے. آپ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں, آپ اچھا بلش آن لگا لیں, آپ مسکارا لگا رہے ہیں, آپ تیار ہو جائیں, اچھا پرفیوم لگا رہے ہیں, مگر آپ کے اندر وہ انرجی ہی نہیں ہے جو آپ کے اورے میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو آپ کا اورا تو وہی دکھائے گا نا جو آپ کی اندرونی حالت ہے, لوگوں تک وہی پہنچے گی, نظروں تک تو وہی پہنچے گی جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. آپ کا اورا آپ کے ونگز ہیں,
جس سے آپ اڑ سکتے ہیں. آپ کا اورا آپ کا, میں بار بار کہتا ہوں اپنے جنریشن کو کہ اگر آپ نے صرف اپنے اورے کو متوازن کر لیا. اچھا اورا سمجھتے ہیں لوگ کوئی بڑی کوئی مت ہے یا کوئی بڑی کوئی چھپی ہوئی چیز ہے. نہیں, آپ کی انرجی پوائنٹ سے کلرز بنتے ہیں, کلر آپ کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے برین میں جاتے ہیں, برین اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے, آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے. اور جب آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں, کسی انسان کو ملتے ہیں, کلاس روم میں جاتے ہیں, آفس میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلے انٹریکٹ آپ کے اورے سے ہوتا ہے, اور آپ کا اورا انجیکٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے. دیکھیں کیا آپ اس دنیا میں ہر بندے کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچے؟ کبھی بھی نہیں. تو اگر آپ جب نیگیٹو ہوں گے نا تو آپ خود ان کے مائنڈ میں ان پٹ دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امریکہ میں ایک بہن تھی میری, وہ آن لائن میرے سے سیشن لے رہی تھی. تو ان کی ایک بیٹی تھی, وہ وہیں پہ پلی پڑی اور بڑی اچھی اس کی, مگر وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتی تھی. اچھا. اور اگر وہ کلاس روم میں ہے تو لوگ اس سے متنفر ہیں, اگر گھر میں ہے تو لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اور اگر تو ان کی ماں نے کہا کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا جی یہ ان کا مسئلہ ہے کہ ان کا اورا چپتا ہے لوگوں کو. اورا چپتا ہے؟ اورا چپتا بھی ہے کسی کو؟ بالکل چپتا ہے. اورے کی کونیاں ہوتی ہیں, اورے کی بھی کونیاں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ جب کسی بزرگ کے پاس بیٹھتی ہے جی, راحت فیل ہوتی ہے, بہت زیادہ سکون ملتا ہے. آپ جب کسی مزار پہ جاتے ہیں, اچھا ہر چیز کا اورا ہے. اس بلڈنگ کا اپنا اورا ہے, شہر کا اپنا اورا ہے, گھروں کا اپنا اورا ہوتا ہے, ملک کا اپنا اورا ہوتا ہے, پھر دنیا کا اپنا اورا, تو ہر چیز کا اورا ہوتا ہے. جو اورا ٹریول بھی کرتی ہے؟ نہیں, ہر چیز کا اپنے. دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں اورا کیا ہے. پہلے اورے کی بیسک کو سمجھ لے. ہر وہ چیز جو انرجی ہے اس کا اپنا ایک اورا ہے, اس کے ارد گرد ایک انرجی کا حصار ہے, ٹھیک ہے. اور وہ تو انسانوں کا اپنی انرجی سسٹم ہے, جانوروں کا الگ ہے, اس ٹیبل کا اپنا آبجیکٹ ہے, اس کی اپنا انرجی ہے. تو ہر چیز کی اپنی انرجی ہے. آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں کبھی کبھی یہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو ریجیکٹ کرتی ہے. کبھی کبھی آپ کو میز اٹھائیے گا نا تو اس میں سے بڑی سخت سی آواز ہے کہ کھینچنے کی ایک بڑی سی, اور کبھی کبھی وہی میز آپ اٹھائیں گے نا تو آرام سے وہ آپ زور لگائیں گے تو ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی انرجی اس کی انرجی کو کلک کر گئی ہے, تو اس نے میچ کر گئی اور اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا. ایسے ہی کچھ لوگ کے انسانوں کے بھی کچھ ایسی انرجیز ہوتی ہے جو باقی انسانوں کو اریٹیٹ کرتی ہے. مثالی طور پہ اگر آپ بہت اچھے نیک ہیں, آپ بڑے باوقار ہیں, لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, اور آپ ایسے کسی گروپ میں چلے جائیں جہاں پہ سب لوگ نیگیٹو ہیں, تو آپ کا پازیٹیو اورا جو ہے ان کی نیگیٹیوٹی کو تنگ کرے گا, ان کو چبھے گا نا, کیونکہ ان کو گلٹ انسر تو ہوتا ہے نا. تو وہ اپنے جیسے لوگوں میں اپنے وہی بات ہوئی آ گئی, وہ جن کی وائبریشن ایک جیسی ہوگی وہی دوست ہوں گے نا. ایک بہت پیارے بھائی ہیں, وہ بالکل اکیلے رہ گئے تقریباً. تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ سر کیا ہوا یہ. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے آپ کے 2000 دوست ہوتے ہیں, سارے ایک وائبریشن پہ ہوتے ہیں, پھر ان میں سے آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو ریفائن کرتے ہیں اپنی فریکوینسی کو, تو وہ اس فریکوینسی پہ 100 لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں, پھر آپ اور ریفائن کرتے ہیں اپنی فریکوینسی کو, اور اس میں ہو سکتا ہے 2 لوگ ہو تو آپ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ کی تمام چیزیں آپ کے اورے سے چل رہی ہیں, آپ کی صحت آپ کے اورے سے, آپ کی وضاحت جاذبیت آپ کے اورے سے, آپ کی لوگوں کا آپ سے رویہ. مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آ کے کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں, تو وہ میں بیچوں گا تو میں اپنا رزق یا اپنی ترقی کروں گا نا. آپ مجھے میرے سامنے بیٹھتے ہی آپ ریجیکٹ کر دیتی ہے میری پرسنالٹی کو یا میری وائبس کو, آپ تو میری بات سنیں گے ہی نہیں, چاہے اس میں جتنے مرضی فائدہ ہو آپ کو. آپ نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میرے پروڈکٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو معصوم ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی معصومیت کی وجہ سے ہم پروڈکٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ اوریجنلٹی ہے. جو بندہ ماسک لگائے گا, جو فیک ہوگا, جو اندر سے کچھ اور ہوگا باہر سے, تو آپ کو وائبز آنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو سگنلز آنے شروع ہو جائیں گے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, تو پھر آپ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے. تو اٹس آل اباؤٹ یور اورا. ٹھیک ہے, تو اپنا اورا خود محسوس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو اپنی بھوک کیسے محسوس ہوتی ہے؟ بھوک لگتی ہے. اپنی پیاس کیسی محسوس ہوتی ہے؟ پیاس لگتی ہے. آپ کو اپنی لو انرجی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے. آپ کے اورے کے 7 چینل ہیں, ٹھیک ہے. اور اچھا یہ اورا ایک ایسی چیز ہے جس میں گھریلے ٹوٹکے نہیں چلتے. جی نہیں. جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ میرا کون سا کلر زیادہ ہے
اچھا. یا کون سا کلر کم ہے. اگر آپ انٹرنیٹ سے کوئی چیز دیکھ کے بھی اپنے سب کلرز کو امپروو کرنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کا وہ کلر جو زیادہ ہو جس نے باقی کلر کو غیر متوازن کیا ہو, آپ اس کو بھی اور بڑھا دیں کسی پریکٹس سے. آپ کو پریسائزلی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سیکرل چکرا کتنا فلو میں ہے, آپ کے روٹ نے کتنا پش دیا ہے, پھر آپ کی جو فائنانس کی انرجی ہے سولر پلیکسس, اس کی ویریشن کتنی زیادہ ہونی چاہیے. یہ کہیں الٹا تو نہیں گھوم رہا, کہیں آپ انرجی ویمپائر تو نہیں بن گئے. اچھا, انرجی ویمپائر بن سکتے ہیں اگر الٹا ہو جائے. دیکھیں آپ یہ پنکھا ہے نا جی, جو آپ ایگزاسٹ لگاتے ہیں, ہاں جی, اس سے بڑی آسان مثال ہے. ایگزاسٹ لگے ہوتے ہیں, آپ جب ٹیبل فین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ہوا آپ کی طرف کھینچتے ہیں, اس کا رخ الٹا کر دیں ہاں تو دوسری طرف آپ کی ایگزاسٹ بن جاتا ہے. تو ایگزیکٹلی آپ کے جو کلاک وائز آپ کا جو انرجی پوائنٹ ہے وہ گھومتا ہے, اور وہ ایک اس کی بھی متوازن ایک رفتار ہونی چاہیے. وہ زیادہ تیز بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل سلو بھی نہیں ہونا چاہیے, بیلنس. اور کسی وجہ سے اگر ایول آئی اینٹیٹی ہو جائے, بلیک میجک اینٹیٹی ہو جائے اور وہ الٹا گھومنا شروع ہو گیا, تو جو انرجی والے میرے سامنے آئیں گے نا, اس فائنانس انرجی والے, میں ان کی انرجی کو نا اپنی طرف ویسی ویمپائر بن جاؤں گا. اچھا, وہ میرے کسی کام نہیں آئے گی, اتنی انرجی میرے کسی کام نہیں آئے گی. نہیں تو جو انرجی امپائر ہوتے وہ بادشاہ ہوتے تھے, مگر ان کی وہ انرجی فلو میں لے آتے ہیں اور ان کی وہ انرجی سک کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کے اندر سے وہ فائنانس کی انرجی ختم ہو گئی, آپ کے سولر پلیکسس ریلیز ہی نہیں کر رہا, تو آپ کیسے اس یونیورس کو دیں گے, کیسی یونیورس اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی, کیسے آپ کی طرف اپرچونٹی آئیں گی. کیونکہ یہ 7 انرجیز آپ کی باڈی سے نکلیں گی, چینلائز ہوں گی, تو پھر وہی چیز آہستہ آہستہ اس وائبریشن پہ آپ کی قریب آتی جائیں گی نا. تو اگر آپ کی باڈی وائبریشن ہی کریٹ نہیں کر رہی تو آپ کیسے کر لیں گے اس کو. تو ایک انسان اپنا اورا کیسے دیکھ سکتا ہے, لائک وٹ آر دوز پیرامیٹرز. اگر مطلب ایک عام انسان ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ اورا ہے کیا, جیسے میں ہوں, مجھے تو کسی کے کوئی کلرز نظر ہی نہیں آ رہے. ابھی آپ کو میں نے تصویریں دکھائی ہیں کلین کیمرہ کی, ٹھیک ہے. اب آپ جیسے آپ ایٹم کو نہیں دیکھ سکتے, اس کے لیے آپ کو میجرمنٹ مختلف چیزیں چاہیے آپ کو. اس طرح بہت سی ایسی چیزیں جو آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں. تو اورا تو ہر کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا, مگر کیمرے سے تو آپ اس کی تصویر اتارے, آپ دیکھیں, مگر آپ کو اس کو دیکھنا ہی کیوں, آپ کا اپنا اورا محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ سے لوگ دور جا رہے ہیں, اگر آپ محنت کرنے کے باوجود بھی آپ کے کام نہیں ہو رہے, اگر لوگ آپ کی تعریف نہیں کر رہے, آپ 10 بندوں کے سامنے کسی قطار میں کھڑے ہیں اور لوگ آپ کو اکنالج ہی نہیں کر رہے ایز اے میل, ایز اے فیمیل, کہ آپ کی ایگزسٹنس ہی ختم ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیمیل انرجی یا میل انرجی بالکل ڈراپ ہو گئی ہے نا. کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خواتین کے اندر ایک حص ہوتی ہے کہ پیچھے سے بھی کوئی بندہ اگر اس کو گھورتا ہے نا, تو آپ کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے, مڑ کے غصے سے دیکھتی ہیں یا آپ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ میری انرجی کا جو فلو ہے, میں بتاتا ہے نا کہ دیر از سم تھنگ بیڈ از کمنگ ٹوورڈز یو, سگنل آ رہا ہوتا. تو آپ کی کوئی بھی چیز اگر کام نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں کوئی میڈیکل, میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ جو میڈیکل ہے نا, یا آپ اس کو اس طرح کہہ دیں, جو فزکس اور میٹا فزکس ہے نا, دونوں ایک چیز ہے. اگر آپ ہی کوئی چیز, آپ کا اورا خراب ہوگا تو اس سے چیزیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی, مگر اگر وہ خراب ہو گئی تو پھر ہم میڈیکل کے پاس جائیں گے نا. مثال کے طور پہ مجھے کوئی کٹ لگ گیا, میرا سر میں کوئی خون آ رہا ہے, تو میں جا کے, اس کا فزکس یہ کہے گی کہ جا کے اس کو ٹانکے لگاؤ بھائی, وہ ہیلنگ سے تو نہیں ٹھیک ہوگا نا, کیونکہ تمام راستے میرے اللہ کے ہیں. یہ جو ہم نے ڈفرینٹ زون بنا لی ہے نا, کہ یہ جو میٹا فزکس ہے یہ الگ چیز ہے, جو فزکس ہے وہ الگ چیز ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف ہم سب نے لے کے چلنا. دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, جو انسان ہے نا اس کی خدمت, چاہے میں موچی بن کے کروں, چاہے میں ڈاکٹر بن کے کروں, چاہے میں درزی بن کے کروں, چاہے میں پریزنٹر بن کے کروں, چاہے میں کیمرہ مین بن کے کروں. اصل چیز میں ویلیو ایڈ کرنی ہے نا یونیورس میں, اس میں کتنا آنیسٹ ہوں میرے لانا, تو وہ دیکھنا ہے. تو ہم سب کا راستہ ایک ہے, ہم سب کی منزل بھی ایک ہے. کوئی ہیلر جو ہے نا, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, کوئی بھی جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, تو ان کا مقصد تو ایک ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے اتنی اچھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے, تو کیا یہ ایک بندے نے تو نہیں بنائی, کسی نے زپ بنائی ہے, کسی نے اس کے بٹن بنائے ہیں, کسی نے اس کو ڈیزائن بنایا ہے, کسی نے اس کو سیا ہے, کسی نے اس کو پریس کیا ہے, تو پھر یہ جیکٹ بنی ہے نا. ہم سب کائنات میں اپنے اپنے رول کو کرنے کے لیے بیٹھے, کوئی نہ کم ہے نہ کوئی زیادہ, ہم سب نے اپنا اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے, صراط مستقیم والا. فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنا اورا سیٹ کر لیا ہے لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے, تو اس کا حصار کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اس کو افیکٹ نہ کر سکے؟
دیکھیے یہ سوال میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ آپ پوچھیں گے. ویل ڈن، Thank ویری گڈ. آپ جب گھر لیتے ہیں تو اس کی حدود بناتی ہیں نا اپنی مرضی سے. کسی کا 5 مرلے کا گھر ہے, کسی کا 10 مرلے کا گھر ہے, کسی کا 10 کنال کا گھر ہے, کسی کا 1 مرلے کا گھر ہے, مگر آپ اس کی حد بناتی ہیں. ہم اتنے سادہ لوگ ہیں, ہم نے اپنی انرجی کی حد ہی کبھی نہیں بنائی, نہ ہمیں کسی نے بتایا. آپ اپنے ذہن, اچھا آپ کے بھی, آپ کے توسط سے اپنے بہن بھائیوں کو نا میں ایک بات بتانے لگا ہوں. آپ کو نمازوں کے اوقات کے لیے نا کسی وقت بھی اٹھنے کے لیے کسی الارم کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, آپ رات کو سونے سے پہلے اگر فجر ہے نا, مثال کے طور پہ 4:30 بجے, تو آپ صرف ایک آواز بلند سے کہیں کہ مجھے 4:30 اٹھا دینا پلیز. اچھا, پلیز کہیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کہ 4:30 کا جو سیکنڈ کی ٹک ہوگی نا, آپ کی اچانک آنکھ کھلے گی, اور وہ جو آپ کی آنکھ کھلے گی اس میں نہ آپ کو کوئی کثافت ہوگی, نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی, جو آپ کو وہ ایک انرجی اٹھائے گی. اس کو آپ کوئی بھی نام لے لیں. ایگزیکٹلی ہمارے آس پاس میرے اللہ تعالیٰ نے بڑی ہماری, آپ جب اپنی اورے کی ایک حد مقرر کر لینا اپنے ذہن میں کہ بھئی یہ میں آج اپنی اورے کی ایک حد مقرر کر رہا ہوں, اس کے اندر ہی ٹریس پاسنگ ہوگی کہ اگر کوئی نیگیٹو انرجی آئیں گی, اور آپ آنکھیں بند کریں اور اپنے ارد گرد ایک محسوس کریں کہ ایک نیلے رنگ کی لائٹ میرے ارد گرد بن گئی ہے, حصار بن گیا میرا. آپ یقین کریں, آپ باواز بلند ایک دفعہ کہیں, کوئی نیگیٹو انرجی آپ کی انرجی کو ٹچ نہیں کرے گی. اچھا, آپ کی اپنی ٹرس پاسنگ کیوں کرنے دیں. میں آپ کو نا آج ایک بات بتا رہا ہوں. شیطان تو ہمیشہ یہ کہا ہے نا, شیطان نے ایک رول کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شیطان نے ہمیشہ یہ کلیم کیا ہے کہ میں بڑا ہوں انسان سے, میں تو شعلے سے بنا ہوں, یہ تو مٹی سے بنا. آپ سنتے ہیں نا شروع سے. کیا میرے اللہ نے کبھی اس کلیم کو ایکسیپٹ کیا؟ کبھی بھی نہیں. کیا میرے اللہ نے کہا کہ ہاں بڑے ہو؟ میرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا میرے پاس سے نہیں لے گا, تم کوشش کر کے دیکھ لو, جاؤ کر کے دیکھ لو. میرے اللہ تعالیٰ نے کہا, مگر میرے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کلیم, اس کا مطلب ہے شیطان اتنا کو بڑا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا. اگر ہوا بنا لیا کہ اس کو. اب یہاں پہ آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں. جب کمپیوٹر بنے تھے اس وقت وائرس تھے نہیں تھے. پہلے کمپیوٹر بنے نسل انسانی کے لیے, پھر اس پہ کام ہوا, پھر کچھ غلط لوگوں نے یا تیز لوگوں نے اس کے وائرس بنا دیے, اس کو ہیک کرنا شروع کر دیا. اب آپ کے بینکنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے, یا آپ کے کوئی سیکریٹریٹ کا کوئی جو سسٹم ہوتا ہے, تو اس پہ فائر والز لگا دیے جاتے ہیں, اس پہ آپ کے ہیکرز کو روکنے کے لیے. کیا آج تک ہم نے کوشش کی شیطان کو اپنے مائنڈ سے وسوسوں سے روکنے کے لیے؟ کیا ہم نے کوئی اینٹی وائرس اس میں ڈاؤن لوڈ اپنے مائنڈ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے نا, کہ بھائی جان آپ کا گھر ہے, جب مرضی آئے وسوسہ ڈالے نا میرے اندر, آئی ایم اوپن ٹو یو, اور چلے جائیں. میں بھائی کیوں, آپ کے اندر ایک وائرس, اینٹی وائرس ہونا چاہیے اس کے لیے, کہ جو خیال آئے تو اس پہ سے الہام بجے کہ بھائی یہ الہام نہیں ہے, یہ ابہام ہے. کہ ہم نے اپنے برین کو اتنا اوپن چھوڑ دیا ہے کہ جو بھی آگے اس میں چلا جائے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم ٹیلی پیتھی کرتے ہیں, ہم انجیکٹ کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. بھئی آپ نے اس کو ایک ایسا, اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھیں گے تو اس پہ سے وانٹیڈ لوگ بھی آئیں گے, اس پہ سے انوانٹیڈ لوگ بھی آئیں گے. تو اس وقت ہماری جو نیو جنریشن ہے اس کو کام کرنا چاہیے کہ اپنے مائنڈ میں اینٹی وائرس شیطان کے لیے انسٹال کیسے کریں. کیا شیلڈ ہے, بلاکج کیا ہے؟ گڈ کویسچن. آپ کا جو فیض ہوتا ہے نا, فیض سویرا, وہ آپ کی اینٹی وائرس ہے شیطان کے لیے. اچھا. اور فیض ملے گا یقین سے, فیض ملے گا بلیف سے, فیض ملے گا رغبت سے, فیض ملے گا گمان سے. فیض آپ کو, وہ آپ کی کیٹ آئیز ہے جو سڑک کے کنارے ایک لائٹ نہیں لگی ہوتی جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک چلا گیا, رن وے پہ لائٹس لگی ہوتی ہیں. تو رن وے پہ پائلٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ادھر ہی اتارنا ہے. تو وہی ہماری زندگی میں جو صراط مستقیم والا راستہ ہمارے لیے کلیئرلی بتاتا ہے, وہ فیض ہوتا ہے. اچھا, فیض خدمت سے آئے گا آپ کے اندر, فیض آئے گا محبت سے, فیض آئے گا معاف کرنے سے. اچھا, آپ کے اندر ظرف بڑا کرنے سے. پھر جب آئے گا نا تو آپ اپنے برین کو ایک اس طرح کی آپ سوچیں گے خیر سے کہ کہیں بھی کوئی وسوسہ آئے, کہیں بھی کوئی راستہ ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک بلیک اور ایک وائٹ راستہ ہے, مگر ہمارے معاملات بلیک اور وائٹ سے خراب نہیں ہوتے. ہمارے معاملات جو اس کے درمیان ہم گرے ایریا, گرے بنا لیتے ہیں نا, اس کو بڑا کر دیتے ہیں. جو ہمارا اچھا لگتا ہے ہم بلیک پہ چلے جاتے ہیں, جب ہمیں اچھا لگتا ہے گرے سے وائٹ پہ آ جاتے ہیں. ہم مذہب کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں,
جی کل پرسوں میں نا کسی کا انٹرویو کسی نے مجھے بھیجا، ایک چھوٹی سی بچی بڑی پیاری، اس نے اس انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ٹک ٹاک پہ ہوں اور میں کیونکہ آتی ہوں لائیو کیونکہ میں نے اپنے باپ کا بائی پاس کروانا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے، تو اس لیے میں یہ راستہ میں نے چنا ہے. جو بھی مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں، کوئی سنگنگ کرتی ہوں گی یا کوئی پرفارمنس کرتی ہوں گی. تو مجھے جس نے بھیجا تھا اسٹوڈنٹ نے، اس نے ایک بات ہی کہ سر اس طرح تو ہمارے جو معاشرے کی تمام بچے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہی شارٹ کٹ ہے، جس کے باپ کا بائی پاس اگر کرانا ہے تو یہ راستہ ہے، صحیح کہہ رہی جس نے میرے بہن بھائی پالنے ہیں تو یہ راستہ ہے. تو یہ جو محنت والا تاثر ہے، یہ جو صبح سے لے کے شام تک آنا، لوگوں کو ملنا، مختلف بسوں میں، ویگنوں میں، ان رائڈس میں دیکھے کھانا اور یہ آنا، تو یہ تو وہ تو ان کو بڑا برا لگے گا. تو میں نے کہا یہاں پہ آپ ایک چیز بھول گئے، ایک دروازہ ہے جو میرے اللہ نے کہا یہ آپ کی کچن کا ہے، اور ایک دروازہ میرے اللہ نے کہا یہ آپ کی ٹوائلٹ کا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ٹوائلٹ کا دروازہ کھولا ہو اور کچن میں نکل آئی ہو آپ؟ ایسے کبھی ہوا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں، جو باپ کا بائی پاس آپ کروا لیں گے اس کو شفا کس نے دینی ہے؟ ان پیسوں نے دینی ہے. وہ جو بہن بھائیوں کی ایجوکیشن ہے ان کو فروغ اور ان کو قابلیت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے، پیسوں سے دینی ہے. تو آپ اس دینے والے کو پکڑے اور اس کا راستہ پکڑے، پھر آپ کو ستہ خیرن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ اس کے حکم کے مطابق اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام کرے، کوئی بھی ایسا کام کرے، تو کیا اس میں کوئی بھی خیر ہوگی؟ کبھی بھی نہیں. جو اس کے راستے سے ہٹ کے جائیں گے. آپ باتھ روم کا دروازہ کھولیں گے تو اس میں سے باتھ روم ہی نکلے گا، پھر کچن کا دروازہ کھولیں گے تو کچن کا نکلے گا. راستے بڑے صاف ہیں. توکل اصل چیز ہے. دیکھیں آپ کی تنگی، آپ کی پریشانی، جب میں اکثر بچوں کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بچے زیادہ ٹیڑھے راستوں سے آگے بڑھے ہیں نا، ان کی سیلریز بھی زیادہ ہیں، ان کا ایکسپلوجر بھی زیادہ ہے، اور جو سونے کے چمچ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں نا آسانیوں میں، تو ایک وقت آتا ہے نا ان کو بریک لگ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ مصیبتیں نہیں کھائیں، وہ رگڑے نہیں کھائے. تو ایک سرٹن لیول پہ وہ جو ایک آپ دیکھیں، اگر آپ غلیل کو میں تو گاؤں کا ہوں، مجھے پتا، ہم نے غلیل بڑے دیکھی ہیں، تو اس کو جتنا آپ کھینچتی ہیں نا، جتنا کھینچتی ہیں، تو اس پتھر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت پیچھے جا رہا ہوں، اور اس پہ زور بھی لگتا ہے، مگر جتنے زور کے بعد آپ اس کو چھوڑیں گے تو کئی میل جا کے گرتا ہے وہ پتھر. تو ہماری زندگی میں وہ غلیل بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے آپ کی اس ٹیکنیکل ٹرم تک پہنچانے کے لیے. میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھانا، یہ جس کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بھائی اتنی مہارت سے کام کر رہے ہیں، یہ جو لائٹیں اتنی خوبصورت لگائی ہیں آپ کو، انہوں نے بتایا سارا کچھ، تو یہ کیا پہلے دن سے آ کے اس کیمرے پہ کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہوں گی، انہوں نے اپنے استادوں کی باتیں سنی ہوں گی، جھاڑے کھائے ہوں گی، یہ پہلے چیزیں کو دیکھنا ہوگا. اب آ کے یہ پرفیکشن کی طرف آئے ہیں نا. بالکل بالکل. کہ جس دن نہیں آتے تو چینل والے فون کرتے کہ بھائی آج نہ چھٹی کر، آج ہمارا مجبوری بن گئے نا. ان کی ایکسپرٹیز اگر نہ ہوتی تو وہ جو ایک پروسیس تھا ایکسپرٹیز کو لینے کے لیے، تو اس کو ہم مصیبت کیوں گنیں گے؟ وہ تو فضل ہے اللہ کا، وہ تو فضل ہے، بالکل بلیسنگ ہے، وہ تو ویری آن پوائنٹ، زبردست. سر آپ مجھے بتائیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو عورت کی صفائی بھی ایمان ہے کیا؟ دیکھیں، صفائی نفس جو ایمان ہے وہ صرف جسم کی تو ہو نہیں سکتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بہت مہکتے ہوئے کپڑے پہنے، آپ بڑے اجلی ہیں، دن میں 10 دفعہ نوائیں، مگر اندر آپ کے کینہ ہو، بغض ہو سب کے لیے، آپ کا دل کرے ہر بندے کو نقصان پہنچائیں، تو کیا آپ صاف ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اگر آپ کی روح میں میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، میں اکثر اپنے شروع کہتا ہوں کہ 5 وقت نماز ضرور پڑھو، بایو میٹرک سے ٹائم سے پڑھو، مگر اس کے بعد جا نماز کو فولڈ کر کے نا چھٹی پہ نہ چلے جایا کرو. میرے اللہ سے تعلق آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت میں آپ یہ 2 صاحبان جو کیمرے پہ بیٹھے ہوئے، کیا یہی ہے اس کمرے میں؟ کیا آپ کو میرے اللہ تعالیٰ کی، میرے رب کی موجودگی اس کمرے میں محسوس نہیں ہو رہی؟ وہ آپ نے محسوس کرنی ہے نا، وہ تو آلریڈی ہے، وہ تو آلریڈی ہے. اور آپ جیسے اس کی محسوس کریں گی نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جیسے اس کی پریزنس محسوس کریں گی نا، آپ کی پریزنس اس کمرے میں ہر چیز محسوس کرنی شروع ہو جائے گی. کیا بات ہے، زبردست. ٹھیک ہے.
تو آپ کے اندر صفائی تب ہوگی جب آپ کی روح بھی صاف ہوگی, آپ کا دماغ بھی صاف ہوگا اور آپ کا جسم بھی صاف ہوگا. تو ان تمام روح کے ساتھ آپ کا اورا جڑا ہوا ہے, دماغ کے ساتھ بھی آپ کا اورا جڑا ہوا ہے, آپ کی جسم یہ واحد چیز ہے جو ان تینوں چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا. آپ کا اورا صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ میرے اللہ کے کنیکشن کو بھی, کراؤن چکرا کو بھی. پھر یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے جو روٹ چکرا ہے آپ کی باڈی کے ڈی این اے کے ساتھ بھی. پھر اس کے بعد یہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے برین کے نیورونز کے ساتھ بھی. تو یہ واحد ایسی چیز ہے جو ہم اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ کمپلسری ہے. یہ اورا آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی تینوں چیزوں کو ایک ہی ڈوری میں باندھ رہا ہے, برین میں, سول کو بھی اور باڈی کو بھی. تو جیسے آپ کے کلر متوازن ہوں گے, جیسے آپ کا اورے کی چیزیں ہوں گے, جیسے ہم آئے تو میں نے کہا کہ یہ کلر تھوڑا سا کم ہے آپ کا, تو ہم نے اس وقت اس کو ہیل کر دیا, 2 منٹ بھی نہیں لگے. اور آپ نے اس وقت اس کی چینجز بھی فیل کی, آپ نے تصویر پہلے بھی اتاری, بعد میں بھی اتاری, آپ نے اس میں وہی گلو دوبارہ فیل کیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی ساری چیزیں تو میرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی ہیں. جس بندہ کو 24 گھنٹے, جو بندہ شکایت کرے گا تو وہ اپنے اورے کو ٹوٹنے سے کیسے بچائے گا؟ جو اورا کوئی بندے سے جلے گا وہ اپنے اورے کو کیسے بچائے گا؟ آپ کو ایک بات بتاؤ سویرا, 80 سے 90% لوگ وہ ہیں جن کے اپنا ذاتی کریٹڈ دکھ ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر فائنانشیل کوئی مسئلہ ہے, جو میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تو جب آتا ہوں, تو فائنانشیل مسئلہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کی اپنی سوچ نے بنایا ہو, آپ کی وائبریشن نے بنایا ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اچھے لوگ نہیں آتے, مجھے سارے دکھ دینے والے لوگ ملتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وائبریشن اپنی اتنی لو ہے کہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے نا, وہ اس کا گلہ بھی آپ کسی اور سے نہیں کر سکتے, اپنے آپ سے کریں نا. آپ کے پاس ایک کٹیرا, میں اکثر یہ بات ہر پوڈ کاسٹ پہ تقریباً کہتا ہوں, آپ کے پاس ایک کٹیرا ہے. یا آپ اس میں لوگ کھڑے کریں کہ میرا یہ کام جو نہیں ہوا میری ٹیچر کی وجہ سے نہیں ہوا, حکومت کی وجہ سے نہیں ہوا, ہمارے مالکان کی وجہ سے نہیں ہوا, ہمارے کیمرہ مین کی وجہ سے اچھا نہیں ہوا, یہ ہمارے میک اپ آرٹسٹ کی وجہ سے اچھا نہیں ہوا, ہمارے اسکرپٹ رائٹر کی وجہ سے اچھا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور یا اپنے آپ کو اس پہ کھڑا کریں کہ میں نے کیا ایسا کرنا تھا جو میں نے نہیں کیا. آپ یقین کریں جب آپ لوگوں کو ڈالیں گے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, مگر اگر آپ نے اپنا اتصال کرنا شروع کر دیا نا تو روزانہ آپ اپنے اندر ایک نئی امپرومنٹ دیکھیں گے, آپ کے لیے بہتری ہے, اس گروتھ آپ کی ہے. ہمیں اس معاشرے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, باقی لوگ معاشرے والے اپنا اپنا کام جانے. میں جب قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ سمیرہ نے سوال اچھا کیوں نہیں کیا آپ سے, میں کہوں گا وہ یہ پوچھیں گے تو نے جواب کیا دیا, کس نیت سے دیا. زبردست, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب سر یہ بتائیں کہ اپنے جو یہ انرجی چینلز ہیں ہمارے, ہم ان کو ہیل کر کے اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ کی قربت تو آپ کو انرجی چینل کی ہر چیز سے پہلے بھی حاصل کرنی چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اس کو لوگوں نے نا بڑا کو مت بنایا ہوا اللہ کی قربت کو. ہمارے بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ جو ڈور مین ہے نا آپ کے, ان کی عزت کرنا سیکھے, کیونکہ آپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں, اور اگر آپ کے لیے دروازہ نہ کھولیں تو آپ اندر نہیں جا سکیں گے, چاہے وہ چوکی دار ہو, چاہے ڈرائیور ہو, چاہے یہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں, ان کو عزت پوری دینی ہے, کچھ نہ کچھ دے کے گزرنا ان سے. چاہے دعا ہو, چاہے مسکراہٹ ہو, چاہے کوئی صدقہ ہو, چاہے مدد ہو, آپ نے ان کے ساتھ ان کو اگنور کر کے نہیں گزرنا ڈور مین کو. یہ پہلا. مجھے ایک بات بتائیں, جو انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمنڈ ڈال کے رہنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو آپ ہم سب میں حصہ ہے نا, اس کا امر ربی ہے. کچھ آپ میں ہے, کچھ ان میں ہے, کچھ ان میں ہے, کچھ ان میں ہے, اس میز کی سختی میں ہے, اس مائک کی خوبصورتی میں ہے, اس لائٹ کی روشنی میں ہے. تو اس کے ساتھ وہ تو آلریڈی دیکھیں شہرک سے زیادہ قریب کیا ہوتا ہے, یہاں سے قریب ہے. مگر ہم نے اس صرف شہرک سے قریب رکھنا ہے جب ہم نے کیا کیا ہوا کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. کل میں نے ایک کوٹ پڑھا حضرت علی کا, میں قربان جاؤں, کیا بات ہے. علم کے شہر کا دروازہ تو ویسے نہیں میرا قریب نے کہا نا. انہوں نے کہا جو سختیوں میں اللہ ڈھونڈتے ہیں نا آپ, جو سختیوں میں اللہ ڈھونڈتے ہیں آپ نا, وہ آسانیوں میں گم ہو جاتا ہے. بہت گہری بات ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اللہ کو ہم نے صرف رونے دھونے کے لیے, مجھے ایک بات بتائے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے نا سمیرا ہر بندے کا اپنا پیٹرن ہے. میں نے تو
جن لوگوں کو کسی اور کے پیٹرن پہ اللہ کو جاتے ہوئے دیکھا ہے نا، ان کو کبھی پہنچنے نہیں دیکھا. آپ نے اپنا پیٹرن خود ڈھونڈنا اللہ تک کو جانے کے لیے. ہم 1300 سال 1400 سال پہلے جو پیٹرن لوگوں نے کیے وہ لوگ اور تھے، ان کے مائنڈ اور تھی، ان کی فریکوینسی اور تھی. ہمارے لیے میرے اللہ نے پیٹرن بہت آسان کر دی ہے. ہمیں 12 سال پانی میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو میرے اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ ایسا دے دیا ہے، اور اس لمحے کی کنیکشن جو ہے نا آپ کے اندر اتنی کوئی رفتار بھر دیتی ہے تو اس نے پہنچنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے، ہماری شاعری نے بڑا نقصان پہنچایا ہمیں. کیسے؟ ہماری جتنی بھی شاعری ہے نا بر صغیر پاک و ہند کی، سب جو ہے نا ہجر کے اوپر ہے. ہم نے ہجر کو اتنا آئیڈیلائز کر دیا ہے کہ وہی محبوب جب ہجر میں ہے تو ہم اس کے لیے شاعری بھی کرتے ہیں، اس کے لیے روتے بھی ہیں، مگر جو وصل میں آ جائے اور وہی محبوب آپ کی بیوی، آپ کا ہسبینڈ بن جائے نا، تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی اس سوچ سے کہ یہ تو محبوب بھی اچھا تھا. جو محبوب تو وہی ہوتا جو دور ہو. مجھے ایک بات پتہ ہے، اب ہمیں ٹائم ہے وصل پہ کام کرنے کا، وصل کی شاعری کرنے کا. اللہ تعالیٰ کو بھی ہم نے نا ہجر میں رکھا ہوا ہے، اس کو اب وصل پہ لے کے آتے ہیں. اب ٹائم ہے، دور سے فیل کرتے ہیں اپنی کنوینئنس کے حساب سے. جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس طرح ٹریٹ کرنا جیسے اب اپنے آپ کو کرتے ہیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑا اس کو ہر چیز پہ فیل کرنا ہے. آپ نے ہر ایکشن میں، مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں کون سا ایکشن ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے؟ تو پھر ہم یوں اپنے ذہن میں دروازے بند کیوں کر دیتے ہیں میرے اللہ کے لیے؟ اور آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کا دروازہ میرے اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا ہے ہر وقت، تو کوئی بھی چیز ایسی ہوگی جو آپ کو ہارم کرے گی، تو اس سے دوری آپ کو ہارم کر رہی ہے نا، آپ کی فریکوینسی لو ہو جاتی ہے نا، آپ کی وائبریشن لو ہو جاتی ہے، آپ کا اورا ٹوٹتا ہے. کیونکہ وہ جو اصل انرجی ہے میرے اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ نور اسمار اور زمینوں کا نور ہے، وہ تو جب آپ اس نور کا حصہ بنتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو ہارم کر سکے گی؟ بالکل کوئی پریشانی آئے گی؟ بالکل. ویری نائس، زبردست. تو سر مجھے بتائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اپنے اورا کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں؟ سچ بول کے. اچھا. اپنے آپ کو جواب دے قرار دے کے اپنی نظروں میں. آقا کریم دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے بھیج دیا. جو انہوں نے کیا وہ آپ کریں، اور جو انہوں نے نہیں کیا مت کریں. آپ یقین کریں، نہ آپ کو کوئی بیماری آئے گی، نہ آپ کو کوئی پریشانی آئے گی، نہ آپ کو کوئی دکھ آئے گی، نہ تکلیف آئے گی. ہم اس پیٹرن کا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم آقا کریم کے پیٹرن سے کوئی بڑا پیٹرن کریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کمیونزم آ گیا، سوشلزم آ گیا، کیپٹلزم آ گیا، نیشنلزم آ گیا، بہت سارے. کوئی بھی کامیاب ہوا ابھی تک؟ کوئی بھی نہیں. ویری ٹرو. تو میرے اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا ہے یہ بتا کے، اچھا پھر وہ رحمت العالمین ہے نا، وہ ایک عالم کے لیے تو نہیں، جہاں جہاں عالم ہے ہر جگہ رحمت ہے. وہ تو ان کی رحمت کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہم نا. ہم ان کی سنتوں پہ جاتے ہیں، ان کے آئیڈیاز کو نہیں لیتے، ان کی معاف کرنے. مجھے ایک بات بتایا، ہمارے معاشرے میں جو میں ادھر آتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے آپس میں بات سنتا ہوں یا ناراضگیاں میاں بیوی کی، ہمارے معاشرے نے ہمیں سکھایا ہی نہیں معاف کرنا. ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتے، کسی کو بھی معاف نہیں کرتے. تو جو بندہ، میں ایک بات بتاؤں، جو بندہ کسی کو معاف نہیں کرے گا وہ معاف کیسے ہوگا؟ وہ معاف کیسے ہوگا؟ میرے پاس 2 بندوں کا اختیار ہے معاف کرنے کا. میں ان کو معاف کر نہیں رہا، اللہ سے اپنی کروڑوں لاکھوں غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں. معاف کریں گے تو معاف ہوں گے. ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، ایویں ہمارا دل کرتا ہے. آپ کا پروگرام دیکھا، 3 کمنٹس بھیج دیا میں نے آپ کو، ایویں نیگیٹو نا، کسی کو بھیج دیا، کسی بچے نے کوئی میوزک کا کوئی کیا، ہم نے کمنٹس بھیج دیے. آپ کو پتا یہ جو کسی بندے کا موڈ خراب کر دینا ہے، یہ کتنا شدید بڑا گناہ ہے. اچھا جی 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 تو جی ہمارے یہاں لوگ ارد گرد بہت آرام سے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، فرض سمجھتے ہیں اپنا. میرا خیال ہے سورہ اعراف آیت نمبر 16-17 میں شیطان اللہ سے مکالمہ کرتا ہے. شیطان اللہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے اب میں آپ کے صراط مستقیم پہ جا کر بیٹھوں گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس ایک آیت نے میرے لیے بڑی سمتیں الحمدللہ کھولی ہے. شیطان اللہ کہتا ہے کہ میں اب جا کے آپ کے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا. میں ان کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے روکوں گا، تاکہ، یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تاکہ وہ آپ کی شکر گزار نہ بنے.
اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو موسٹ لونگ ایموشن ہے ہم سے، جو موسٹ وانٹڈ ایموشن ہے وہ شکر گزاری ہے. میں بڑا خوش ہوں، میں اپنی کوئی ماڑی موٹی ویڈیو بنا کے، کوئی کوکنگ کلاس کر کے، اور آپ نے مجھے جو کمنٹ ایویں کر دیا اور میرا موڈ ہو گیا خراب، تو میں شکر گزاری سے نکل گیا. اور اگر میں شکر گزاری سے نکلا تو میں شیطان کی سنت پہ آ گیا. تو جو مجھے شکر گزاری سے نکالنے والا ہے وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہ میرے اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا. تو آپ کسی کی بھی شکر گزاری کے درمیان آتے ہیں آپ اللہ کے، تو آپ سوچیں آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. کسی بندے کو اتنا سا ہرٹ کرنا ہے، کسی خوش بندے کو، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کلاس میں کوئی بچہ خوش ہوتا ہے بڑا، تو باقی اسکول والے کہتے ہیں یہ بڑا خوش ہے آج، دیکھتے ہیں وہ اس کو ٹیز کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہو جائے، کہ ہماری طرح دکھ ہو جائے. اچھا جو دکھی آدمی ہوگا نا وہ دکھ ہی بانٹے گا، جو ڈرا ہوا آدمی ہوگا نا وہ ڈر ہی خوف ہی انجیکٹ کرے گا، اور جو بہادر ہوگا نا وہ معاف کرے گا، وہ کسی کو نہ پکڑے گا نہیں. ہمیشہ یاد رکھیے جو بزدل آدمی ہے نا وہ سزا دے گا. اچھا بدلہ لے گا. ڈرپوک ہے نا وہ، بدلہ نہیں ڈرپوک ہے نا وہ. آپ کو سزا اس لیے دے گا کہ آپ کو موقع نہیں دے گا سانس لینے کو. اس کو پتا اگر اس کو موقع میں نے دے دیا تو مجھے نقصان پہنچائے گا. وہ ڈرتا ہے نا، ڈرپوک ہوتا ہے. جو بہادر ہوگا وہ تو سب کو معاف کرے گا، ہر بندے کو معاف کرے گا. تو پتا مجھے میرے ساتھ اللہ کا مہر ہے، میں سب کو معاف کروں گا. تو ہمارے معاشرے میں کسی بندے کو شکر سے نکالنا میرا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ ایک نہ جانتے ہوئے ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں. کسی کو طنز کر دیا، ہم سمجھتے ہیں جگت لگانا کوئی بڑی ہنسی کی بات ہے. یہ جگتے لگاتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے، یار تمہاری ناک تو ایسی ہے، آپ کی آنکھیں تو ایسی ہیں، آپ کے وہ پنجابی میں بھی ہوتے ہیں، پشتو میں بھی ہوتا ہے، ہم سب کی زبان میں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی انسان کو جگت لگانا اور اس کو شکر گزاری سے نکلنا، آپ اپنے لیے کتنا بڑا پھندا کرتے ہو، اور آپ کا اورا اس سے کتنا سکڑتا ہے. جو لوگ شکایت زیادہ کریں گے نا، آپ دیکھیے گا ان کو ہمیشہ السر ہوگی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ سے 20-22 سال پرانا. ایک صاحب تھے اویس، فوت ہو گئے. ان کو نا السر تھی، اور وہ ہر وقت جو ہے نا دودھ کا کوئی گلاس یا کوئی ٹن یا کوئی لسی رکھتے تھے تاکہ ان کی تیزابیت کم ہو. تو ایک دن ہم بابا جی کے پاس چلے گئے. ہم سلام کرنے جاتے تھے سارے، تو وہ بھی ساتھ چلا گیا. اس کو نہیں پتا تھا یہ بھی ایک الگ فنامنا ہے. تو جب ہم نکلنے لگے تو میں نے بابا جی کہا، میں نے کہا بابا جی یہ بڑی پرانی بات ہے، اس وقت اورا کی ہیلنگ کی شروع کی تھی میں نے کہا بابا جی اویس صاحب ہے یہ، اور یہ نا السر ہے ان کا اتنا آسان ہے مگر کر پائیں گے؟ میں نے کہا بابا جی کر لیں گے، اتنی دوائیاں کی ہیں، ان کو انڈوسکوپی کروائی ہے، باقی چیزیں ساری چیزیں پتہ نہیں اس وقت انڈوسکوپی ہوتی بھی تھی کہ نہیں، مگر کافی چیزیں انہوں نے ٹیسٹ کر ٹریٹمنٹ کرائی. بابا جی نے کہا کہ 40 دن منہ کو تالا ڈال دے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کی شکایت کرے. کر پائیں گے؟ اس نے بابا جی جلن ہوتی ہے، میں 40 دن کیا 40 جو ہے نا وہ 50 دن کر لوں گا مگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اس نے کہا کرنا تو اس نے ہے مگر یہ کر کے میاں دیکھ لو. ہم وہاں سے نکلے. اویس صاحب جو ہے نا وہ آئسولیٹ ہو گئے. کبھی ملتے تھے کیونکہ عادت ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو طنز کرنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو تو ان کو بھی پتہ تھا کہ میں نکلوں گا اس ماحول میں تو نکلیں گے. 40 سے 42 دن تک وہ بڑے آئسولیٹڈ رہے. اب یقین کریں ان کا السر ٹھیک ہو گیا. میں گواہ اس کا. کیا بات ہے. تو ہماری یہ جو اندرونی ہمارے سولر پلیکسس جو ہے نا شکایت سے سسپریس ہوتا ہے. ہمارا جو روٹ چکرا ہے، ٹھیک ہے نا، جو سیکرل چکرا ہے، یہ آپ کے ناف کے نیچے ہوتا ہے. جتنی بھی شکایت کرتی ہے یہ ہیوی ہوتا جائے گا. تو ایک اتنا زیادہ ہیوی ہوتا جائے گا. شکایت آپ کے الفاظ کی انرجی ہوتی ہے. اگر آپ یہاں پہ ایک دفعہ کہے کہ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو یہ انرجی کروڑوں سال تک اس کمرے میں رہے گی. آپ جب چاہے ریٹریو کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کہیں نا آپ یہ بھائی باہر جائے اور آپ کہیں گے یہ بڑا جو ہے نا غصے والا آدمی ہے، تو یہ انرجی بھی رہے گی. تو جو قیامت کے دن آپ کی جو کہیں گے آپ کے عذاب بولیں گے تو اسی انرجی سے ریٹریو ہو کے آپ کی باتیں آئیں گی نا ساری. تو آپ جب کوئی نیگیٹو لفظ منہ سے نکالتے ہیں، ایک تو مینیفیسٹیشن کے حوالے سے بڑی بری بات ہے، ایک آپ کے کریکٹر کے حوالے سے بہت بری بات ہے، ایک آپ کو نقصان دینے کے لیے انرجی آپ کے لیے بہت بری بات ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں اس کی ایبسنس میں کوئی بری بات نکالتے ہیں، کیونکہ آپ کے مائنڈ کو پتا کہ آپ کسی کا گلہ کر رہے ہو، تو وہ سیدھا جا کے آپ کے سولر پلیکسس چکرا کو سلو کر دیتا ہے. سولر پلیکسس چکرا اگر سلو ہو گیا تو فائنانس سلو ہو گئے.
اگر اس سے تھوڑا سا نیچے آ گئے اور آپ نے اپنے روٹ کو کر دیا اور وہ بھی سلو ہو گیا تو اس کی جتنی بھی فلو ہے آپ کی انرجی کو اوپر لے جانے کی وہ بھی سلو ہو گئی. تو آپ جب کسی کا گلا کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو نقصان شروع ہوتا وہ آپ کا. اچھا یہ جو کچھ لوگوں کے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, دوری اختیار ہو جاتی ہے, تو یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے؟ آف کورس دیکھیں کوئی وجہ ہوگی نا. مجھے ایک بات بتائیں, میرے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو. صبح میں اور آپ بات صورت ایک ڈسکس کر رہے تھے جب ہم بیٹھے تھے. سورہ شورى آیت نمبر 30 میں میرا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. یہ جتنی بھی مصیبتیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں اور ان میں بہت سے کو میرا اللہ کا بہت ہے. یہ کسی آدمی کا نہیں, میرے اللہ کا بہت کہ بہت سے کو تو میں درگزر بھی کر دیتا ہوں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو بھی اس کا گلہ ہم کسی اور پہ نہیں کر سکتے. ہم توبہ کر سکتے ہیں روز. ہم دیکھیں آپ اپنا نیا جنم لیں. ہماری پرابلم لرننگ کی نہیں ہے سمیرہ, ہماری پرابلم ان لرن کرنے کے لیے جو ہم نے علاقائی چیزیں سیکھی ہیں, ہم نے دیومالائی چیزیں سیکھی ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پہ 3 جن ہیں کھڑے ہیں, دیکھیں سلام کر رہے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اب آپ کو نہیں پتا, اب معصوم ہے. اب آپ مجھ سے اس دن جن تو اتنی خوبصورت انرجی ہے, اتنی ڈیسنٹ انرجیز ہیں کہ وہ they don't want interference in your life anyway. وہ باقی چیزیں ہوتی ہیں, باقی کوئی 223 مخلوقیں ہیں, وہ بھی ایک انرجی ہیں, وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں, وہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی ان کا انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں, وہ کبھی کہ وہ جو ڈائمنشن ہے 4th اس کو کراس کر کے آ جاتے ہیں. کبھی ہم بھی جا سکتے ہیں, ہماری اپنی چیزیں ہوتی ہیں. مگر مجھے جو چیز سمجھانی نہیں آ رہی آپ کو, اور جو میں اورا ہیلنگ میں نے 5 ایسے بچے سلیکٹ کیے ہیں جو میرے مرنے کے بعد بھی اس لیگیسی کو آگے لے کے جائیں. اچھا میں نے کور میں جا کے اپنے لیے یہ درخت لگانے ہیں نا, آپ جیسے آپ ان کی مرنے کے بعد ان کی چھاؤں میں بیٹھنا شروع کروں گا. الحمدللہ آپ لوگ جو خیر بانٹیں گے مجھے اس کا حصہ ملے گا. مگر اگر میں کوئی ایسی چیز کریٹ کروں جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو, اور میں صرف لوگوں کو بتاؤں تو مت ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو اس کا الگ عذاب ہے. ہم دیکھیں, ہم عذاب وہ مالک ہے. میں جس اللہ کو جانتا ہوں, وہ بہت رحیم ہے. میں جس اللہ کو جانتا ہوں اس کے پاس عذاب کا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے جس اللہ کو جانا ہے. تو آپ کا اورا بھی آپ کی شکایت سے ہی ٹوٹتا ہے. آپ کا اورا بھی آپ کے لوگوں کے بارے میں نیگیٹو رویوں سے ٹوٹتا. ہاں, اگر کسی کو ایول اینٹیٹی ہو جائے, کسی کو بلیک میجک اینٹیٹی ہو جائے. اچھا, جو میرے پاس تو جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں سے 70 سے 80% لوگ جن کا اورا ٹوٹا ہوتا, اگر واقعی ٹوٹا ہوتا تو ان کے ایول اینٹیٹی سے, ان کی نظر بد سے ان کا ہوتا ہے, تو ریپیئر ہو جاتا ہے. وہ ہیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, مختلف ہوتے ہیں. ہر بچے کا الگ. یہی میں کہتا ہوں کہ اور ہیلنگ میں ٹوٹ کے نہیں چلتے. آپ کو اگر اس کی نظر لگی, اور ہر کسی کا ایک کلر نہیں اڑتا باڈی سے. اگر کسی کو نظر لگتی ہے تو اس کا سولر پلیکسس اڑ جاتا ہے, جس میں کسی کا سیکرل جس میں سے آپ کی فیمنن انرجی آتی ہے, پارٹنر کی انرجی آتی ہے, وہ رک جاتا ہے. کچھ لوگوں کو نظر لگنے سے جو انرجی میں پیر ہوتے ہیں ان کے جو انرجی پوائنٹ ہے یہ الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے, اینٹی کلاک وائز. تو وہ انرجی ویمپائر ہو جاتے ہیں, وہ لوگوں سے انرجی بھی لیتے ہیں. پھر ایسے لوگ دیکھیں, میں آج آپ کو ملا اور میں بڑا ڈرین ہو گیا, پتہ نہیں کیوں ہوا ہوں. پرسوں پھر آپ کو ملا اور پھر ڈرین ہو گیا. تیسری دفعہ میں آپ کو ملنا پسند ہی نہیں کروں گا. مجھے پتہ ہی یار, مجھے میرے لاشعور میں ایک ایسا سائن آئے گا کہ یہ آپ سویرا کو ملیں گے نا تو آپ ڈرین ہو جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر لوگ بھاگیں گے نا آپ سے. اور اگر میں آپ سے ملوں گا اور میں چارج ہو جاؤں گا انرجی وائز, میرا موڈ اچھا ہو جائے گا, میں اللہ کے فضل کرم کا شکر ادا کرنا شروع کروں گا, میں لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دوں گا. زیادہ سے زیادہ میرے اندر ایک اسپارک آئے گا, تو میں کوشش کروں گا بار بار آپ کو ملوں. تو آئدر لوگ آپ سے رن اوے ہو جاتے ہیں, اور ادھر لوگ آپ کی طرف میگنیٹ ہے نا, آپ تو آپ کی طرف کھینچنا شروع کر دیں کو. اچھا, آپ نے فیمینن انرجی کا ذکر کیا. کچھ میل کا نا فیمیل اورا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, انرجی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, تو یہ کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے؟ کچھ میل لڑکیوں کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں, اور کچھ لڑکیاں بہت ڈومیننٹ ہوتی ہیں, روب آ جاتا ہے مردوں کی طرح. تو یہ ہمیں آج تک دیکھیں, میں اورا پہ اتنی ہی بات کرتا ہوں جتنے آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی سمجھ آئے. اچھا, اگر میں کوریا جاؤں گا تو اور طرح کی بات کروں گا, اگر میں جاؤں گا انڈیا تو وہاں پہ الگ سے بات کروں گا, اگر میں انگلینڈ میں بات کرتا ہوں
انرجی اور ہے تو اور مگر پاکستان میں کیونکہ ہم آہستہ آہستہ ڈائجسٹ کرواتے ہیں نا ان کے, تو میں آہستہ آہستہ ان کو بتاتا ہوں کہ جو پرانا میں ان کو بتاؤں وہ کر لیں پھر آہستہ. آپ کے اورے میں ایک سائڈ ہے جو میل ہے, وہ رائٹ سائڈ ہے. اچھا. اور آپ کے اورے میں ایک سائڈ ہے جو فیمیل ہے, جو لیفٹ سائڈ ہے. اب دونوں بہت ضروری ہیں آپ کی زندگی کے لیے. میل کے لیے فیمیل اور انرجی کی کب ضرورت ہوتی ہے پتہ؟ نہیں. جب اس نے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے. اچھا. ایک میل اللہ کے ساتھ, میل انرجی کے ساتھ کیسے جائے گا؟ وہ تو فیمیل ہو کے سبمسو ہو کے سرنڈر ہو کے میرے اللہ کے تک پہنچے گا نا. تو میل اپنے انرجی میں یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا کیونکہ تو عورت کی خاصیت ہے سبمسو ہونا, سرنڈر ہونا, صبر میں آنا, ریسپٹیو ہونا, یہ تو اس کو اس فیمیل انرجی میں آ کے میرے اللہ تک پہنچنا. جتنی بھی کافیاں ہیں یا جتنی بھی پرانے ولی اللہ کی جو کافیاں ہیں یا شاعر, انہوں نے اپنے آپ کو فیمیل کیوں کہا ہوا ہے؟ اچھا. آپ مادر شاہ حسین صاحب کی جو کافی اٹھا لیں یا جتنی بھی آپ دیکھ لیں, یا بڑا مشہور ہے مائی نہیں میں کنوں آکھا درد وچ چھوڑیا دا حال دی. اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں؟ یہ جو باوے ہیں نا قربان جو ان کے, انہوں نے بڑے بڑے راستے صاف کیے ہمارے, جو ہم خود پھر دوبارہ سے پلوٹڈ کر رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تو وہ فیمیل انرجی, آپ جب اس میں آئیں گے نا تو آپ صابر ہو جائیں گے آپ. اور اگر کوئی غلطی سے کوئی خاتون میل انرجی میں ٹرانسفر کر گئی تو پھر بہت سی ہو جاتی ہے. پھر وہ بہت جو ہے نا بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتی ہے ریلیشن شپ. ٹاکسک آپ نہیں کہہ سکتے, ٹاکسک سخت ورڈ ہو جائے گا, بہت باسی ہو جاتی ہے. پھر وہ کمانڈ نہیں لیتی, وہ کہتی ہے میں اپنا کما رہی ہوں. جس طرح کی بات ہے مجھے کیا ضرورت ہے, میں اپنا کھاتی ہوں, اپنا کماتی ہوں. اکثر یہ خواتین جب کہتی ہے نا آپ بھی جیتی ہوں. اچھا جو میل انرجی میں جیسے جیسے کوئی خاتون آتی ہے نا تو اس کی خوبصورتی, اس کی معصومیت, اس کی نزاکت, اس کی تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی. اور جیسے جیسے کوئی میل فیمیل انرجی میں آئے گا تو اس کے اندر کا وقار, اس کے اندر کا معاف کر دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ میل ہوتے ہیں وہ دوستوں میں بیٹھ کے گلے شکوے غیبتی کرتے ہیں. تو اکثر مرد یہ کہتے ہیں عورتوں کی طرح شکایتیں کیوں کر رہے ہو, ایسے ہی کہتے ہیں. اچھا وہ کچھ چیزیں عورتوں کو سوٹ کرتی ہیں کیونکہ دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوقوں کو بڑا خوبصورت بنایا. اگر عورت کی صابر نہ ہو, سبمسو نہ ہو, اگر عورت ماں نہ ہو تو مرد کی, میں آج آپ کے توسط سے نہیں ایک اور چیزیں چلے ٹاپک سے, اللہ تک پہنچنا ہے نا کسی مرد نے تو بغیر کسی اچھے پارٹنر کے جو اس کو پش کرے گی نا ذہنی طور پہ نہیں پہنچ سکتا. اگر وہ اس کو کہے گا کہ دنیا داری میں الجھائے رکھے گی, لڑائی جھگڑوں میں اس کے بہن بھائیوں سے الجھائے رکھے گی, نہ اس کو ذہنی روحانی کوئی اس کو آسودگی نہیں دے گی, وہ کہاں سے پہنچے گا؟ تو جو بھی اللہ تک پہنچے ہے نا ان میں فیمیل بڑا ہاتھ ہے, اور فیمیل جب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گی نا تو وہ بھی اللہ تک پہنچ جائے گی. مرد اس کو ریل کی گاڑی کی طرح, انجن کی طرح, مگر اس انجن کو پیچھے سے ایندھن عورت لگاتی ہے. جو بندہ جس مقام پہ ہوگا نا اس کے پیچھے عورت واقعی ہوتی ہے. اگر وہ اس کی ہیلپنگ ہے تو اس کو اوپر لے جائے گی, وہ ملکہ بنا دے گا. اگر وہ اس کو نیچے کھینچے گی نا تو خود کی رہے گی, نہ اپنے پارٹنر کو کچھ رہنے دے گی. تو فیمیل کو اپنی اورے میں رہنا پڑتا, میل کو اپنے اورے میں رہتا. کبھی کبھی یہ کراس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لیفٹ سائڈ ہے نا ہماری فیمیل, یہ رائٹ سائڈ ہے, تو کبھی یہ کنیکشن کبھی زیادہ ہو جاتا ہے انرجی میں. تو جب وہ متوازن ہو جاتا ہے تو بالکل دونوں اپنے اپنی چیزوں پہ آ جاتے ہیں, دونوں کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی اسپیل میں ہو, اس کو نہیں پتا چل رہا, وہ چیزیں توڑتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں, مگر جب اسپیل سے باہر آتے ہیں تو ان کو یاد آتی ہے. جو بندے کو تو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو جائے اور اس کو مان جائے, ایگو پہ کھڑا نہ رہے, اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہے. اچھا, اپنے اورا کو ہیل کرنا. اور جو بندہ نا اکڑ جائے کر اپنے غلط بال میں, جہالت وہ نہیں ہے جس کو پتا کچھ نہ ہو, جہالت وہ ہے جس کو پتہ بھی اور وہ اکڑا رہے. بالکل, ویری آن پوائنٹ, زبردست, کیا بات ہے. مطلب اورا کو ہیل کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, لیکن رائٹ پرسن کے پاس جا کے آپ کر سکتے ہو پورے ٹرسٹ کے ساتھ. دیکھیں رائٹ پرسن آپ مینٹور ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کا اورا اگر میں ہیل کرتا ہوں, مثال کے طور میرے پاس کوئی سیشن لیتا ہے, ٹھیک ہے, 20 سے آدھے گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, تو میں اس کو پیچھے سے پھر پوچھتا بھی ہوں کہ بھئی اب آپ کو کیا ہوا, پیاس زیادہ تو نہیں لگ رہی, نیند ٹھیک آ رہی ہے آپ کی,
اگر کیونکہ آپ کی سمپیتھیٹک انرجی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, پھر آپ کی پیراسمپیتھیٹک انرجی ہے. آپ مرغوں کی طرح انسانوں کو ایک ڈربے میں نہیں پھینک سکتے کہ ایک کو یہ ہوا تو میں نے کیا اس سے یہ ٹھیک ہو گیا تو سارے سے ٹھیک ہوں گے. بھائی بایو میٹرکس الگ ہیں, انسان کی سوچ الگ ہے, سب انسان اب دوسرے سے الگ الگ ہیں. آپ ایک میتھڈ 50 بندوں پہ نہیں کر سکتے, ہر بندے کو انڈیویجولی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, پھر اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے. 3 دن سے لے کے 21 دن تک اورا مکمل رینیو ہو جاتا ہے. اچھا, زبردست, کیا بات ہے, یہ تو بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں. اور اگر کسی کو اپنا اورا ہیل کرنا ہو وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کا نمبر اور آپ کی ویب سائٹ ڈسکرپشن میں مینشن کریں گے, وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ضرور میں آپ کو. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ریکارڈ کریں گے. ضرور, اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.